ہر قسم کی ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ مالک کون؟ اللہ پاک کی ذات، صرف مالک ایک اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ وہ شرک کرتا ہے اور شریک بنا دیتا ہے اس کے اندر کہ جی نہیں یہ فوج بھی مالک ہے، یہ ایل ڈی اے بھی مالک ہے، یہ گورنمنٹ بھی مالک ہے۔ نہیں، ایسی ملکیتیں نہیں چلیں گی۔ ہمیں ہدایت دے، ہمیں وہ رستہ دکھا جو کہ مستقیم سیدھا ہو، سیدھا کرنے والا ہو، کھڑا کرنے والا ہو، استحکام ہو اس کے اندر، خود بھی سیدھا ہو اور آپ کو بھی سیدھا کرے۔ دیکھیں آزمائشیں آتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں آتی، لیکن آزمائش بھی اللہ کی طرف سے آپ کے جو خمی ہے، خرابی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آتی ہے کہ ٹھیک کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو لرن قرآن ود سلمان کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ اس قسط میں ہم سورہ فاتحہ کو دیکھیں گے۔ سورہ مدثر کو ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں اور یہ سورہ مدثر سے اگلی 5ویں نمبر کی سورت ہے، اور سب سے پہلے ہم فاتحہ دیکھیں گے۔ فاتحہ کا لفظی معنی جو ہے فاتحہ، کسی چیز کا کھل جانا، فتح ہو جانا، تو یہ سارے روٹ جو ہیں اسی سے نکلے ہیں۔ افتتاح، مفتاح، چابی کو بھی مفتاح کہتے ہیں عربی میں۔ تو فاتحہ کسی چیز کا افتتاح کرنا، کسی چیز کا کھل جانا، اس نام سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب قرآن کی ایک ظہور کا، یہ قرآن کے کھلنے کا ٹائم جو ہے وہ اب قریب آ گیا یا آ گیا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہیں، جب یہ صورت نازل ہوئی ہیں تو دار ارقم بھی بن چکا ہوا تھا، ایک برانڈ کی ایک بیسک فنکشنلٹی بھی چلنا شروع ہو گئی تھی، اور اب اس کی طرف دعوت دینے کی جو آغاز ہے اس کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ فاتحہ، کہ اب یہ چیز اوپن ہونے جا رہی ہے دنیا کے لیے۔ یہ نظام، قرآنی نظام، یہ اسلام کا، اللہ کا نظام جو ہے، یہ مشرک معاشرے میں ایک بالکل جدا گانہ حیثیت سے سامنے آئے گا کہ کیسے سرمایہ دارانہ نظام ایک طرف ہے اور دوسری طرف اللہ کا نظام کیسا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، غور کریں، الحمد ہے۔ حمد کے پہلے ال آنے سے کیا ہوا کہ حمد جو ہے وہ خاص ہو گئی، خاص، الخاص کے لیے۔ اب اردو میں تو ایسا کوئی ہمارے پاس چیز نہیں ہے جس کو ہم معرفہ یا نکرہ کہہ سکیں، یعنی کہ کامن ناؤن، انگلش میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ جب انگلش میں ہم دا لگا دیتے ہیں کسی چیز سے پہلے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، دی ٹیبل، دا چیئر۔ لیکن اردو میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، تو ہم عربی سے ہی ادھار لے کے ال اکثر چیزوں کے شروع میں لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز ایک خاص ہے، یعنی عام چیز نہیں ہے۔ الحمد، تو حمد ال کے ساتھ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حمد، خاص حمد، للہ، الحمدللہ، وہ خاص حمد جو اللہ کے لیے ہے۔ اس کو اگر میں اس کو اردو میں اگر آپ کو اس کو اگر اردو میں ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے ایک مثال یہ دیکھیں کہ جیسے آپ اپنے کسی دوست کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، اب وہ تحفہ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے کہ جی مجھے یہ پسند ہے اسی لیے اس کو بھی یہ پسند آئے گا۔ آپ کو اس کے لیے جاننا پڑے گا کہ اس کو کیا چیز پسند ہے جس کو آپ دینا چاہ رہے ہیں، تو جس کی طرف وہ تحفہ جائے گا آپ دیکھیں گے اس کی کوئی اولاد تو نہیں ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے گھر کی کوئی ایسی ضرورت تو نہیں ہے، تو تحفے کے طور پہ آپ اس کی ضرورتوں کو، اس کی پسند و ناپسند کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ چیز دیں گے، تو تبھی وہ تحفہ آپ کے دوست کو یا اس کو پسند آئے گا کہ ہاں یہ اس نے میری پسند کی چیز جو ہے وہ لے کے آیا۔ تو اسی طرح الحمد، وہ حمد جو اللہ کے لیے ہے، وہ وہی حمد ہو سکتی ہے جس کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ یہ حمد والے کام ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے منہ سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے شکر 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 کرتے رہیں کہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ 20 30 40 دفعہ کہتے رہیں۔ اور حمد کا جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے اللہ کو حمد چاہیے، مثلا بھوکوں کو کھانا کھلا کے، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے ان کو چھت دے کے،
جن کے روزگار نہیں ان کو روزگار دے کے، تو وہ کام کرنے جو اللہ نے حمد کے طور پہ ہمیں بتائے ہیں، ان کاموں کو کرنا الحمدللہ ہوگا۔ اگر وہ کام نہیں کریں گے جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، وہ حمد نہیں ہے، وہ ہم اپنے منہ سے حمد 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 کر رہے ہیں، لیکن وہ الحمد نہیں ہے۔ الحمد تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے جو کام ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے عمل جو ہے، ہمارے عمل سے حمد جو ہے وہ نکلے گی، تبھی اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ اور اس کے آگے دیکھیے رب العالمین، پیمانہ جو ہے حمد کا وہ وہی ہے جو ربوبیت عالمینی، یعنی وہ نظام کہ جس میں تمام جہان کو پالنے کا انتظام کیا گیا ہو، وہی حمد اللہ کی کہلانے کا لائق ہوتی ہے۔ اگر وہ حمد نہیں ہے کہ جس میں تمام انسانیت، تمام جہان شامل نہیں ہے، صرف آپ کا آپ کے اپنی پیٹ ہے، آپ کے اپنے وطن ہے، قوم ہے، اگر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، وہ اچھے کاموں سے یہ نہیں کہ وہ اچھے کام بھی نہیں ہے، یعنی اچھے کام ضرور ہوں گے لیکن وہ حمد نہیں کہلانے کے قابل ہوں گے، وہ والی حمد جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو قابل قبول حمد ہوا ہے وہ وہی ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا، اور وہی ذکر جو ہے وہ تمام جہانوں کے اندر سمائے ہوئی ہونی چاہیے، تمام جہانوں کو اپنے اندر لے گی تو وہ حمد ہوگی۔ اگر آپ اس میں سے جی اس گروہ کو نکال دیں یا اس گروہ کو نکال دیں تو وہ حمد نہیں ہو سکتی۔ الرحمن الرحیم، تو ہمارے رب کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا مادہ اصل جو ہے وہ رے میم ہے، رحمہ، جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اپنے ابتدائی ایام میں، اس کو عربی میں رحمہ کہتے ہیں۔ تو جب اس پہ رحمان کا یہ وزن آئے گا تو فعلان کا وزن، جس میں فعل کا وقوع پذیر ہونا، یعنی وہ فعل شروع کرنے والا، اس کو بڑے پیمانے پہ لے کے جانے والا، وہ رحمان ہے، اور رحیم ہے اس کی کنٹینیویشن، اس کو برقرار رکھنا، اس کو لے کے آگے تک چلتے جانا۔ یہ نہیں کہ آج رحمان ہے کل نہیں ہوگا، نہیں، آج رحمان ہے کل بھی رحمان ہے پرسوں بھی رحمان ہے، تو اس کی جو کنٹینیویشن ہے وہ رحیم، الرحمن الرحیم، آج بھی دے گا اور آگے والے دنوں میں بھی یہ سسٹم چلے گا۔ تو نظام ایسا نہیں ہے کہ جی آج آپ کو ہم دے رہے ہیں کھانا، کل سے ہم کھانا نہیں دیں گے۔ نظام ایسا کہ جو آپ کا کنٹینیوس بیسس کے اوپر چلنے والا۔ تو اللہ کی صفت، چونکہ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ کے لیے جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہوگا اس دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے، وہ اس میں بھی یہ خصوصیت آئے گی کہ وہ رحمان اور رحیم ہوگا۔ تو رب کی صفت بندے میں اور بندے کی صفت نظام میں نظر آنی چاہیے۔ مالک یوم الدین، اب یہاں پہ صرف دیکھیں آپ، المالک نہیں کہا خاص مالک ہے، نہیں، مالک عام، ہر قسم کی ملکیت اللہ کے پاس۔ مالک کون؟ اللہ پاک کی ذات، صرف مالک ایک اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا مالک بنایا ہوا ہے، زمین کا مالک، کھیتوں کا مالک، فیکٹری کا مالک، اسباب اور وسائل کے اوپر ملکیتیں بنا کے، وہ وسائل جو عام انسان اپنے استعمال میں لا کے انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتا تھا، وہ چند ہاتھوں میں، چند خاندانوں میں، چند گروہوں میں مقید کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تمام وسائل مالک یوم الدین یعنی اللہ کو واپس کر دینے ہیں۔ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، سب نے مر جانا ہے۔ تو جب سب نے مر جانا ہے تو جو ملکیت کا اصل جو حقدار ہے وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا مکان بنا نہیں سکتے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ میں رہنے کے لیے ایک مکان چاہتا ہوں، اور یہ کہ میں رہنے کے لیے مکان کو اپنے نام کروا دینا چاہتا ہوں۔ اسلامی نظام کے اندر آپ کو رہنے کے لیے مکان بلا معاوضہ، بغیر کسی اس کے، مفت مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری، اسلامی نظام کی ذمہ داری، افراد جو اسلام کے نظام کو لے کے کھڑے ہوئے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو
فری آف کاسٹ رہنے کی جگہ دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ کو اپنی ملکیت نہیں بنا سکتے. آپ تب تک رہیں جب تک آپ رہنا چاہتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی میں 2 گھر بنا لوں، آپ 3 گھر بنا لوں، کل کو جی یہ اچھی سوسائٹی بن رہی ہے یہاں پہ ایک اور گھر بنا لو، اور رہیں گے آپ صرف ایک گھر میں، باقی گھر کرائے پہ چڑھا کے کرائے کے وہ جو عذاب میں باقیوں کو پھنسا دیں گے. قیمتیں آپ ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ایک شخص نے 10-20 مکان لیے ہوئے انویسٹمنٹ کے طور پہ. تو اللہ کے نظام میں ایسا نہیں ہے. آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اتنی ضرورت کر لیں، باقی جس کی ضرورت ہوگی وہ لے گا. آپ کی اگر ضرورت فرض کریں آج لاہور میں ہے، کل کو آپ کہیں اور شفٹ ہونا چاہتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کو لاہور والا گھر چھوڑنا پڑے گا. اب یہ نہیں کر سکتے نہیں جی لاہور میں بھی میں رہوں گا، اسلام آباد میں بھی رہوں گا، میں کراچی میں بھی ایک بناؤں گا. اور اسی طرح زرعی زمین ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زمین جہاں وہ اگر فرض کریں اپنا بونا چاہتا ہے، اپنا اگانا چاہتا ہے، تو اس کو زمین مہیا کرنا یہ بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اسلامی نظام میں اس کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی زمین خود کاشت کرنے کے لیے جہاں چاہتا ہے اس کو وہ دے دی جائے، بشرطے کہ کسی اور کا حق نہ وہ مار رہا ہو، کسی اور کی حق تلفی نہ ہو، تو اس کو یہ مہیا کر دینا. یہ مالک یوم الدین ہے. یوم الدین تو مالک تو یہ ہو گیا اللہ مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. یوم الدین، یوم کہتے ہیں دور کو. اس طرح وہ آتا ہے نا کہ اللہ پاک نے 6 یوم میں 6 دنوں میں اس زمین و آسمان کو بنایا. تو وہ دن جو ہے وہ یہ دن نہیں ہے جن کو آج ہم دن سمجھتے ہیں. یہ یوم ہوتا ہے ایک پیریڈ، ایک فیز، ایک مرحلہ. تو یوم الدین مالک ہے مرحلے کا، ایک پیریڈ کا، ایک دورانیے کا، ایک دور کا، جس میں دین کا قیام جو ہے. تو جو کافر ہوں گے وہ تو کبھی نہیں مانیں گے، وہ تو کہیں گے کہ نہیں مالک اللہ نہیں ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ہی مالک مانتا ہے. دین کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو وہ ایک اللہ کو مالک مانتا ہے، اور اس کے ایک اللہ کے بتائے ہوئے جتنے قوانین کو فالو کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو مالک نہیں مان سکتا. اگر وہ مانتا ہے تو وہ پھر یوم الدین کا انکار کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے اور شریک بنا دیتا ہے اس کے اندر کہ جی نہیں یہ فوج بھی مالک ہے، یہ ایل ڈی اے بھی مالک ہے، یہ گورنمنٹ بھی مالک ہے. نہیں، ایسی ملکیتیں نہیں چلیں گی. یا تو آپ اللہ کو مالک مانیں گے یا آپ شرک کے اندر جائیں گے. ایک اللہ کو ماننے والا کبھی بھی 2 خداؤں کو نہیں مان سکتا. یا تو زمین اللہ نے بنائی ہے یا پھر کسی اور نے بنائی. تو یہ فیصلہ اللہ پاک کا بالکل صاف ہے. مالک یوم الدین میرا اللہ جو سب جہان کا مالک ہے، پوری زمین پورے آسمان سب کا مالک صرف ایک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک بہت بڑی بات، ایاک نعبد عبد سے ہے، اور عبد کا مطلب ملازم مطلب جو آپ کی خدمت میں 24 گھنٹے میسر ہو، اویلیبل ہو. یہ نہیں ہے کہ آج آپ کے پاس، کل کسی اور کے پاس، پھر کسی اور کے پاس، اور پھر واپس آپ کے پاس آج کے لیے 5 منٹ کے لیے آیا میں 5 دفعہ آ کے آپ کے پاس آ کے. مثال لے لیں، کوئی آپ کے پاس آتا ہے کہ جی مجھے ملازم رکھ لیں، آپ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور گھر چلا جاتا ہے اپنے. دن میں پھر صبح دوپہر شام 3 ٹائم آ جاتا ہے، 5 ٹائم آ جاتا ہے، 2 منٹ یا 5 منٹ کے لیے، اور آپ کو دروازے پہ نوک کر کے کہتا ہے کہ سر میں آپ کا ملازم، میں آپ کا تابع دار، میں آپ کا بندہ. اوکے اللہ حافظ، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، واپس چلا گیا. پھر اسی طرح یہ دن میں 5 دفعہ اس طرح آنا جانا وہ لگا ہی رکھتا ہے. اور ایک شخص آپ کا آتا ہے کہتا ہے میں آپ کا ملازم، اور آپ کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، آپ کے جو بچے ہیں یا آپ کے جو افراد ہیں ان کو وہ کھانے کا انتظام کرتا ہے، ان کی صفائی کا انتظام کرتا ہے. کوئی کسی چوٹ لگ جاتی ہے اس کی مرہم پٹی کر دیتا ہے. تو 1 مہینہ اسی طرح ہی چلتا رہتا ہے. وہ 5 دفعہ آ کے کر کے دروازہ نوک کر کے السلام علیکم کر کے چلا جاتا ہے، اور دوسرا شخص آپ کے گھر میں رہ کے آپ کے وہ ساری حفاظت کر کے ساری پروٹیکشن بھی کر رہا ہے. حفاظت بھی ہے اس کی صفائی بھی ہے، کھانا بھی ہے، وہ سارے انتظام بھی کر رہا ہے. تو جب مہینہ گزرے گا تو آپ کس کو سیلری دیں گے؟
کون شخص اجرت کا حقدار ہوگا؟ ایک شخص وہ جو کہ دن میں 5 دفعہ آ کے اعلان کرتا ہے، آپ کی نوک کرتا ہے اور گھر سے دروازے سے واپس چلا جاتا ہے، یا وہ شخص جو آپ کے گھر میں رہ کے آپ کی خدمت کر رہا ہے؟ تو یہی حال ہے کہ بلا شبہ اجرت کا حقدار وہی ہوگا جو کہ آپ کے پاس رہ کے آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کے کام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے کام کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کی تو آپ یہ صرف ایک 5 ٹائم کا کہ وہ ایک پیٹنے والا کام کر رہے ہیں، دروازے کو کھٹکانے والا کام کر رہے ہیں۔ تو ملازمت ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو کہ مالک کی مرضی سے ہوتی ہے۔ مالک جیسے کہتا ہے ویسے کرتے ہیں، جو بوئے وہی کاٹے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اور اگر جو بو رہا ہے وہ کاٹ نہیں رہا، کاٹ کوئی اور اس کا محنت کا اجر کوئی اور لے کے جا رہا ہے، تو اللہ کو نہیں مانا۔ یہ ذہن سے ہم اپنا فطور نکال دیں کہ جی ہم نے اللہ کو مان لیا۔ اللہ کو نہیں مانا۔ اللہ کو تبھی مانیں گے کہ جب اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں گے۔ ہمارے نوٹ تک تو سود سے آزاد نہیں ہے، ہماری کرنسی سود سے آزاد نہیں ہے، ہمارے اوپر قرضے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا جو شیوا ہے، یا ایک مسلمان کا جو اسلام کا جو یہ اصول ہے، یہ اس کے خلاف۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ سے ہی ہم نے مدد طلب کرنی ہے۔ کسی ڈالر، کسی بیرونی ایڈ، IMF اور اس کے چکروں میں نہیں۔ ایاک نستعین، اور ہم تو مدد مانگتے ہی تیرے سے، ہم تو کسی اور سے مدد لے ہی نہیں سکتے۔ ہمارے جو مسائل ہوں گے یا اللہ ہم تیرے پاس لے کے آئیں گے، تو ان کی ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تمہارا یہ ایاک نستعین بھی نہیں ہے، تو نعبدو ملازمت بھی نہیں ہماری اللہ کی نہیں ہے، اور نستعین مدد بھی ہم اللہ سے نہیں مانگتے۔ ادارے ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو اپنی مدد آپ کے تحت سیلف سفیشینٹ ہونے چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں، اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، ہمیں وہ رستہ دکھا جو کہ مستقیم، سیدھا ہو، سیدھا کرنے والا ہو، کھڑا کرنے والا ہو، استحکام ہو اس کے اندر، خود بھی سیدھا ہو اور آپ کو بھی سیدھا کر۔ ہمیں اس رستے کی طرف بتا جو تیری طرف جو مستقیم رستہ ہو، سیدھا رستہ ہو، کوئی 2 نمبری والا رستہ نہ ہو، کوئی ایسا رستہ نہ ہو کہ جس میں شارٹ کٹ لگا کے آپ پہنچ جائیں گے۔ ہمیں اس رستے کی طرف جس میں ہماری محنت بھی شامل ہوگی اور ہم محنت کر کے تیرے رستے کو پائیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ رستہ ہے جو کہ تیرے سے انعام پاتا ہے، ان لوگوں کا رستہ ہے۔ صراط الذین، وہ لوگوں کا رستہ جس پہ تیرے انعام ہوتے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی پہ انعام نہیں ہو رہے، اس کا مطلب کہ ہمیں وہ صراط ابھی ملا ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بری خبر مل رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں آزمائشیں آتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں آتی، لیکن آزمائش بھی اللہ کی طرف سے آپ کے جو خمی ہے، خرابی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آتی ہے کہ ٹھیک کر لیں۔ اب یہاں پہ میں مثال دیتا ہوں جاپان کی، کہ وہاں پہ سڑک ٹوٹ گئی اور بہت گہری 8 فٹ کے قریب کھڈا جو ہے وہ اس میں پڑ گیا۔ ان لوگوں نے 1 دن کے اندر پوری سڑک دوبارہ بنا کے وہاں پہ ٹریفک شروع ہو گئی۔ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور انہوں نے اس کا بھرپور طریقے سے انتظام کر کے اللہ کی نعمت کو واپس سے اپنے پاس پا لی۔ ہمارے ہاں اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ ہمیں ہی لے کے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے کوئی کام ہی نہیں کیا ہوتا، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ مالک۔ یہ اللہ کیسے مالک؟ اللہ کہتا ہے تم نے حمد کرنی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تو نے کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مالک بناؤ، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تو مالک۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جو کام اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے دیا ہم الٹا پکڑ کے اللہ کو واپس کر دیتے ہیں کہ اللہ تو کر۔ اللہ کہہ رہے ہیں ظلم نہیں کرو، اللہ کہتے ہیں انصاف کرو، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ انصاف تو کرے گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، ہم کہتے ہیں یا اللہ ظالم نے تو پھاڑا، یا اللہ ظالم کو جہنم میں ڈال۔ بھئی وہ تو اللہ پاک تو کریں گے دنیا کے اندر کام کرنے کے لیے جو آپ کو اس رسپانسبلٹی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی ذمہ داری آپ کو اللہ پاک نے دی۔ آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ غیر المغضوب، تو وہ لوگ جو ان کاموں سے کرتے ہیں وہ غیر مغضوب ہوتے ہیں، ان پہ کوئی
परेशानी, बुरे अंजाम, कोई इस तरह की चीज़ नहीं आती कि उस पर गज़ब नाजिल हो अल्लाह का। वला ज़ालिमून, और वो भटकते नहीं हैं। तो हमारे पे गज़ब भी नाजिल हो रहे हैं, भटके हुए भी हैं, हर एक अपनी डगर में चल रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमें अल्लाह के बताए हुए अहकामात एक तो अव्वल हमें पता ही नहीं है, और दो हम उनको इम्प्लीमेंट, उनको अमल पजीर ही नहीं कर रहे। तो जब तक हम उन चीज़ों को अमल पजीर नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए गज़ब और ज़वाल की कैफियत से निकलना नामुमकिन है। तो आज यहीं पे रुकेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कुरान को समझने, समझाने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया बहुत एक आर्जी चीज़ है, दुनिया बहुत, इसे कहते हैं ना, एक छलावा, एक दिखलावा, एक दिखावे की चीज़ है। असल चीज़ हमारी आखिरत, हमने आखिरत को पकड़ना है, आखिरत को संवारना है। अगर इस दुनिया में रहते हुए आखिरत नहीं संवरी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस दुनिया में आने का, बल्कि उल्टा नुकसान होगा कि जहन्नुम के अंदर अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे हमारे अमाल हमें खींच के ले जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें वो इस्लाम, वो मुसलमान बनाए कि जिसको अल्लाह पाक राज़ी होता है, जिनसे खाली मुँह ज़ुबानी काम नहीं, हम काम करके दिखाएं अल्लाह को। यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं। आपके टाइम का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। मिलते हैं दोबारा अगली किस्त में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।